خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آج کا خداوند کا کلام مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اسے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ مقدس متی رسول کی انجیل تھی اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو یہاں قتل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، خون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور یہ حکم عہد عتیق میں موسیٰ نے، جو خدا کا پیارا تھا، جو نبی تھا، اس نے یہ حکم دیا تھا، اور شریعت کی پہلی 5 کتابیں بھی موسیٰ نے ہی لکھی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں شریعت کی، لا کی، اس کا مصنف موسیٰ خود ہے، موسیٰ خود ہے۔ تو مسیح خداوند نے اس کے بالکل برعکس تعلیم دی ہے۔ برعکس کا مطلب، برعکس یہ ہے کہ مسیح خداوند نے یہ نہیں کہا اگر تجھے کوئی قتل کرے یا تیرے کسی عزیز کو قتل کر دے تو جا کے اس کے 2 عزیزوں کو قتل کر دے، ایسی بات نہیں کہی اس نے، بلکہ مسیح خداوند نے اس سے بڑھ کے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی پہ غصہ ہی ہو جاتا ہے، ناراض ہی ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، تو وہ بھی قتل کے مترادف ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں یا نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ان کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خروج عہد عتیق میں اس کا 20واں باب 13ویں آیت میں موسیٰ نے فرمایا کہ خون نہ کرنا، اور یہ حکم خدا نے موسیٰ کو دیا تھا کہ تو خون نہ کرنا۔ مسیح خداوند کی تعلیم محبت، پیار اور معافی پر مبنی ہے۔ وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دل میں غصہ رکھتے ہیں،
تو وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے خون کر دیا ہے. تو مسیح خداوند نے اسی لیے یہ فرمایا ہے اپنے کلام مقدس میں اپنی زبان مبارک سے کہ جو اپنے بھائی پر ناراض ہی ہوگا، اپنے بھائی پر غصہ ہی کرے گا، وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا عجیب اور کتنا گہرا کلام ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی پر اگر غصہ ہی کرے گا، اگر تو سے ناراض ہی ہوگا، تو اپنے دل میں قتل کر چکا. اس لیے خداوند فرماتے ہیں کہ تو موسیٰ نے تو یہ کہا تھا تو خون نہ کرنا، لیکن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے بھائی پر ناراض ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے دل میں اس کا خون کر چکا. اب یہ غصہ اور ناراضگی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. وہ غصے کی وجہ سے انسان جب بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ پر وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ غصے میں آ کے بہت کچھ کر دیتا ہے. اور یہ سب سے پہلی بات، یہ غصہ آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انہیں اسٹروک ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. تو پہلی بات جو خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی سے غصہ نہ کرنا، تو اپنے بھائی سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ جو کوئی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. تو اپنے بھائی پہ غصہ نہ کرنا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فقیوں اور فریسی جو تھے وہ لا کے اپنے آپ کو بہت پابند سمجھتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی بہت غصہ آیا اور انہوں نے پلان تیار کیا، فقیوں نے، فریسیوں نے، یہودیوں نے، کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے میریکل کرتا ہے، یہ خود خدا اپنے آپ کو کہتا ہے. انہوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے قتل کر ڈالا. میرے عزیزو، یہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مسیح خداوند کے بارے میں آلریڈی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، پہلے سے ہی سابقہ پیشن گوئیاں موجود ہیں عہد عتیق میں. ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے مسیح خداوند اس زمین پر آئے تاکہ انسان کا ملاپ دوبارہ اپنے ساتھ کر لیں. یہ جو کلنگ والی بات میں کرتا ہوں، خون کرنے والی بات جو کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ انسان کے رشتے کو خدا سے توڑ دیتا ہے. غصے میں آ کے انسان بہت کچھ کر بیٹھتا ہے اور غصے کی وجہ سے ریلیشن شپ، رشتہ ناتا، رشتہ داری وہ ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو خداوند کا کلام یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر تجھے غصہ آ جائے یا تو غصے میں ہو تو جلد از جلد جا کے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر، اسے معافی مانگ لے، اپنی غلطی کو قبول کر لے، اسے معاف کر دے. اور اگر تو قربان گاہ پہ ہے تو اپنا ہدیہ، نذرانہ، اپنا گفٹ وہیں پہ چھوڑ دے اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر، اور پھر آ کر تو اپنی نظر گزران. کتنا گہرا خداوند کا کلام ہے. کیا آپ کے دل میں بھی غصہ آتا ہے؟ یقیناً انسان ہوتے ہوئے آپ کے دل میں ضرور غصہ آتا ہوگا، لیکن خداوند کا کلام
ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا کہ تم اگر اپنے بھائی پر ناراض ہی جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے دل میں غصہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے دل میں گناہ کیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جلد از جلد اپنے بھائی سے صلح کرو، اپنے بھائی سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے معافی مانگو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس سے جا کے کنفیس کرو، اس سے معافی مانگو اور ریکنسیلیشن کرو، دوبارہ ملاپ کر لو، دوبارہ صلح کر لو، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند اجر دینے والا خدا ہے، خداوند زندگی دینے والا خدا ہے، خداوند گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس ماڈرن زمانے میں صرف کسی کو قتل کرنا ہی گناہ نہیں، میں کسی اڈلٹ کو گولی مار دینا یا قتل کرنا ہی گناہ نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گناہ بہت پھیل چکا ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بیبیز کو ابارشن کر کے قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ انسان کو قتل کر رہا ہے۔ ابارشن ہوتے ہیں، ابارشن کرواتے ہیں، بچوں کو ضائع کروا دیتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے، کلینکس میں جا کے بچوں کو ضائع کروا دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ خدا کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں، خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں، بائبل مقدس کو روز بروز پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، یہ آپ کے خیالات کو بدل دے گی، یہ آپ کی سوچوں کو بدل دے گی، یہ آپ کے چال چلن کو بدل دے گی۔ اور آپ جب خداوند کے کلام کو روز بروز پڑھیں گے، آپ کی زندگی پوری طور پہ بدل جائے گی۔ آپ مسیحا میں ایک نئے انسان بن جائیں گے اور آپ کے دل میں پرانی انسانیت جاتی رہے گی، اور آپ خداوند کے نقش قدم پر چل کے، خداوند کے کلام پر عمل کر کے، خداوند کے حکم پر عمل کرتے اس دنیا میں ایک مثالی انسان بن جائیں گے۔ اپنی زندگی میں سے ہر قسم کے غصے کو نکال دو، اپنی زندگی میں سے ہر قسم کی برائی کو نکال دو، اپنی زندگی میں سے ہر قسم کی کلنگ کو نکال دو۔ کہ آپ جب گناہ میں انسان آ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، بدیاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، زنا کاریاں کرتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری عورتیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کا ظلم۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ جا کے اس بچے کو ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں، آدمی بھی ایسے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کی نظر میں، یہ خون ہے، اس لیے مجھ سے نے کہا تو خون نہ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تو ایسی خواہش نہ کرنا۔ ابارشنز کے بارے میں دوبارہ اپنے دوسرے لیکچر میں بات کروں گا، لیکن آج صرف جو میں بات کر رہا ہوں وہ خون کی بات ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ پھر بھی لوگ باز نہیں آتے، شیطان ان کی زندگی میں آتا ہے، ابلیس ان کی زندگی میں آتا ہے اور ان سے برے برے کام کرواتا ہے۔ ذرا سا غصہ میں آ کے دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چھری مار دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے میرے بھائی، میرے دوستو، یہ گناہ ہے۔ اپنے غصے پر قابو کرو، ادروائز آپ ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے۔ اور جو کچھ آپ اس دنیا میں رہ کے کرتے ہیں، ایک ایک بات کا آپ کو خداوند کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اور وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج موقع ہے جب کہ آپ کے حواس سے خمسہ کام کرتے ہیں، آج آپ توبہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، توبہ کریں، اور خداوند کے کلام کو یعنی بائبل مقدس کو روز بروز پڑھیں، کیونکہ بائبل کا درس ہمیں محبت کا درس دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ روز بروز خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔